تمدن بدل گیا، اور یہ سب ایک امی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوا۔ تو دیکھیے وہ شخصیت تو اس سے بہتر آئیڈیل، اس سے بہتر نمونہ کون ہو سکتا ہے انسانی زندگی میں اتباع کے لیے، کہ جس شخصیت نے 10-15 سال کی محنت سے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہماری زندگی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی اسوہ، کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں بھی کہا گیا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین اسوہ ہے۔ اب ہمیں اپنی زندگی کا جو بھی پہلو آرگنائز کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ موجود ہے۔ اور دین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینارۂ نور ہے، راستہ وہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، کامیابی وہاں ملے گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو ہمارا ایک عام مسلمان کا اور ایک عام انسان کا رویہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ پہلے تو زندگی کے کم سے کم جو میجر معاملات ہیں، چھوٹوں کے ساتھ تعلق، بڑوں کے ساتھ تعلق، پیسے کمانے کا، پیسے خرچ کرنے کا، راستوں میں چلنے کا، گھر بنانے کا، بول چال کا، آداب کا، لحاظ کا، یہ جو بنیادی فنکشنل جو ہماری جو ڈے ٹو ڈے یعنی ایوری ڈے ایکٹیویٹیز ہیں، اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، اسوہ کیا تھا، یہ جان لینا چاہیے اور اس کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ہم کوئی ایک مخصوص دن منا لیں اور ایک مخصوص دن طے کر لیں اور اس دن ہم جو ہے وہ ناموں کے نعرے بھی لگا دیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اگر وہ چیزیں داخل نہیں ہوئی تو آپ یقین جانیے کہ ہم نے صحیح حق ادا نہیں کیا۔ بے شک بے شک۔ اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں سے یہ کہیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اپنے مالک سے محبت ہے، اپنے خالق سے، اپنے رازق سے محبت ہے، تو اس کا راستہ صرف ایک ہے، میری اتباع کرو، میرے طریقے پر چلو، میرے طریقے پر چلو گے، میری اتباع کرو گے تو اللہ بھی تمہیں پسند کرے گا اور اللہ تمہیں محبوب رکھے گا۔ تو ایک عام انسان کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ بنائے اور اپنی زندگی کو اس طرح سے ڈھالنے کی کوشش کرے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری تھی۔ واقعی آپ نے جو ہے جو باتیں بیان کر دی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ناظرین تک وہ پہنچی ہوں گی، اور ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ تجاروی صاحب کی باتوں سے پوری طرح سے سہمت بھی ہوں گے، اور ہم سبھی لوگ اپنی زندگی میں ان تمام باتوں کو اتارنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ناظرین یہاں وقت ہو چلا ہے ایک بریک کا، انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی، لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ ادا کروں نماز مسجد حرام میں، ایسا دن آئے میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کو جمائی آئے تو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے، کیونکہ شیطان منہ میں گھس جاتا ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے۔ دکن کی
ہر چھوٹی بڑی سرگرمی پر ہماری نظر، لیکن آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبر جو کرے آپ کو بیدار۔ سیاست کے گلیاروں سے روزمرہ کی زندگی دکن کے گوشے گوشے سے آپ تک خبریں پہنچاتا دکن نامہ، روزانہ شام 6:30 بجے۔ چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ اکثر رسوئی، پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ بریک کے بعد میں ریاض ملک آپ تمام ناظرین کا پھر سے خیر مقدم کرتا ہوں ہماری خاص پیشکش جشن میلاد النبی میں۔ اور ناظرین، ہمارا آج کا ایک پروگرام پیش کیا جا رہا ہے دہلی اسٹوڈیو سے۔ بریک پہ جانے سے پہلے تجاروی صاحب نے آپ سے کچھ سوالات میں نے کیے تھے، اور ظاہر سی بات ہے آپ نے ماشاءاللہ اس کے جواب بھی بڑے اچھے دیے۔ ابھی بیچ میں ہی کچھ سوالات ہمارے پاس آئے ہیں دنکور سے، ناصر عباسی صاحب ہیں اور ڈاکٹر رحمت علی صاحبہ ہیں، اس کے علاوہ شائستہ اور شگفتہ بھی ہیں جامع نگر ذاکر نگر سے۔ ان کا سوال ایک ہی ہے کہ خواتین میں سیرت کے پہلوؤں پر نظر ڈالیں، عورتوں کے ساتھ حضور کا کیا سلوک تھا؟ جی شکریہ، جزاک اللہ۔ عورتوں کو انسانی آبادی کا اگر ہم ایک حصہ عورتوں کو کہیں، یعنی گویا انسانی آبادی جتنی بھی ہے اس کا نصف حصہ خواتین ہے۔ بے شک، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے لیے نمونہ اسوہ بن کر تشریف لائے تھے، ساری انسانیت کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، بلکہ سارے عالموں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے حصے کو کیسے چھوڑ دیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے سلسلے میں ایسا انقلابی قدم اٹھایا ہے کہ اس زمانے میں کوئی، ظاہر سی بات ہے وہ صرف وحی کے ذریعے ہوا، انسانی ذہن وہاں تک جا نہیں سکتا تھا۔ جس زمانے میں عورتوں کو ایک طرح سے ان کا کوئی حق نہیں تھا، ان کو ملکیت کے حق نہیں تھے، ان کو خریدنے اور بیچنے کی ایک چیز سمجھا جاتا تھا، ذلت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ کسی کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو، اور دوسری بہت سی شاعریاں بھری ہوئی ہیں کہ لوگوں کے چہرے کالے ہو جاتے تھے کہ ہائے 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 بیٹی پیدا ہو گئی۔ اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو آدمی 2 لڑکیوں کی پرورش کرے، اگر کسی کی بیٹیاں نہ ہوں تو اس کو بھی یہ سعادت میسر ہو سکتی ہے کہ وہ دوسرے کی 2 بیٹیوں کی پرورش کرے۔ جو آدمی 2 لڑکیوں کی پرورش کرے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا کہ جیسے 2 انگلیاں برابر ہیں، ایسی وہ آدمی میرے ساتھ ہوگا جو اپنی 2 لڑکیوں کی پرورش کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے تھے، اس پیغام میں ایک بہت بنیادی بات یہ رکھی گئی کہ عورتوں کا بھی یعنی ملکیت کا حق ہے، مال میں عورتوں کا بھی حق ہے۔ کوئی ماں باپ کا کسی کا انتقال ہو جائے تو وراثت میں بھی ان کا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النساء شقائق الرجال، مرد اور عورت الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ جیسے مرد ہیں ویسے ہی عورتیں ہیں، شقائق ہیں، دونوں ایک دوسرے کے جڑواں ہیں، برابر ہیں۔ درجہ بندی ہے، باپ کا ان کا جو مقام ہے وہ بیٹی کا نہیں ہوگا، اور جو ماں کا مقام ہے وہ بیٹے کا نہیں ہو سکتا۔ یہ درجہ بندی انسانوں میں مرد یا عورت کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ یہ درجہ بندی اللہ نے رشتوں کی بنیاد پہ کی ہے۔ ماں کا رشتہ بیٹے سے بڑا بنایا ہے، ماں کا اور بیٹی کا اور باپ کا رشتہ بیٹی سے اور بیٹے سے بڑا بنایا ہے۔ تو یہ درجہ بندی جو ہے وہ نسل، یہ صنف کی بنیاد پر نہیں ہے، صنف کی بنیاد پر دونوں برابر ہیں۔ قرآن پاک میں بہت واضح طور پر ہے کہ جو بھی آدمی اچھا کام کرے گا، چاہے مرد کرے یا عورت کرے، اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہ ایک جو گناہ کا جو ایک تصور چلا آ رہا تھا کہ بھئی عورت جو ہے اس نے گناہ کیا اور مرد کو بھی اس میں شامل کیا، اسلام نے اس کی نفی کی۔
قرآن میں یا حدیث میں کہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث میں یہ ہے کہ سارے لوگ، مرد یا عورت، اول سے لے کے آخر تک سب اللہ کے یہاں یکساں حق رکھتے ہیں اور یکساں ان کا درجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ دیکھیے خواتین کی ذمہ داریاں، سماجی طور پر خواتین کی ذمہ داریاں کچھ اس طرح کی ہیں کہ ان کے لیے باہر نکلنا اور باہر کی مصروفیات بہت زیادہ نہیں ہوتی، وہ عام طور پہ گھر کی دیکھ بھال، بچوں کی پرورش اور اس میں رہتی ہیں، اور یہ کام ایسا ہے جو شاید مردوں کے بس کا بھی نہیں تھا، اس لیے اللہ نے خواتین کے لیے یہ کام مقرر کیا۔ یہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، آدمی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے آتا ہے اور پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ساری دنیا کے اوپر احسان کر کے آیا ہے، اس کو ڈانٹنا اس کو ڈانٹنا، اور وہ خواتین جو 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتی ہیں، رات دن کی ان کی ڈیوٹی ہے۔ تو بہرحال ان کی گھر کی مصروفیات ایسی ہیں کہ ان کے لیے بہت زیادہ وقت نکالنا، جو مصروفیات اور جلسے اور پروگرام وغیرہ ان کے لیے مشکل تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دن مقرر کیے عورتوں کے لیے کہ بھئی فلاں دن ہم صرف عورتوں کو ہی مطلب تعلیم دیں گے، اور ان کو تو اس طرح سے بخاری شریف میں اور دوسری کتابوں میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو خاص طور پر یاد فرماتے اور ان کے لیے ان کی تعلیم کیا کرتے تھے، ان کو آپ بتایا کرتے تھے احادیث وغیرہ خواتین کے لیے۔ اور ماں بھی ایک خاتون ہوتی ہے۔ اسلام کی نظر میں اگر کسی فرد کا، کسی انسان کا کوئی درجہ کسی رشتے کی بنیاد پر اونچا ہے تو ماں سے اونچا کسی کا درجہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ تو اور باپ بھی ایک بہرحال رشتہ ہے، باپ کے بھی حقوق بیان کیے۔ باپ کے بارے میں یہ کہا کہ باپ جو ہے وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ماں اور باپ بیک وقت دونوں کسی انسان کو آواز دیں تو انسان کس کی آواز سنے؟ باپ بھی اس کے لیے اتنا محترم ہے، ماں بھی اتنی محترم ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائیے آپ کی ذات پر کہ آپ نے کس طرح سے ایک نازک جذبوں کا لحاظ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ پہلے اپنی ماں کی بات سنے، اور یہ بات آپ نے 3 دفعہ فرمائی، 4تھی دفعہ میں پھر باپ کی بات سنے۔ تو دیکھیے جو جذباتی تعلق، جو رشتہ، ایک صاحب نے یہ کہا کہ میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر حج کرایا ہے، کیا میں نے والدہ کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو وہ حق بھی ادا نہیں کیا ابھی جو تمہیں جنتے ہوئے انہوں نے تکلیف اٹھائی، اور کس طرح سے انہوں نے تمہاری پرورش کی اور گود میں رکھا۔ اور اللہ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُ وَوَضَعْتُهُ أُمُّهُ كُرْهًا، تو یعنی وہ تکلیف کے ساتھ میں خاتون جو ہے، خواتین جو ہے بچوں کی پرورش کرتی ہیں، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا درجہ اتنا بلند فرمایا۔ اور جی تجاوی صاحب، واقعی یہ جو تمام باتیں آپ بیان کر رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین اس کو پسند بھی کر رہے ہوں گے۔ کچھ اور سوالات ہمارے پاس آئے ہیں، جاننا چاہتے ہیں لوگ کہ ہم سیرت کا مطالعہ کیسے کریں؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر ہم اپنے لیے اسوہ بنائیں، نمونہ بنائیں، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کیا۔ جی جی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت جلیل القدر صحابیہ ہیں اور امت کا بہت بڑا حصہ، یعنی امت کو جو سیرت کا اور جو دین کا جو بہت بڑا حصہ ہے وہ حضرت عائشہ سے ملا ہے۔ ایک تہائی روایات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ سے ملی ہے۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کیسے تھے، آپ کے طور طریقے کیا تھے، آپ کے اعمال کیا تھے۔ تو حضرت عائشہ نے ایک بات فرمائی، حضرت عائشہ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا طور طریقہ قرآن کے مطابق، قرآن کا آپ نمونہ تھے۔ آپ دیکھیے آپ کی جو بات ہے، میں آپ سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے معذرت کے ساتھ آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کی زندگی میں ایسے لمحات نہ ہوں جن کو چھپانا چاہتا سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ پورے طور پر روشنی میں ہے۔ آپ گھر میں کیسے رہتے تھے، آپ محفلوں میں کیسے رہتے تھے، آپ بازاروں میں کس طرح سے جاتے تھے، رات کی تنہائی میں آپ کیسے رہتے تھے، یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ دنیا میں شاید ہی اس دور کا کوئی
اور اس کے بعد کی بھی کوئی ایسی شخصیت ہو جس کے کم سے کم 10,000 الفاظ کے بارے میں 10,000 یعنی جملوں کے بارے میں ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس زبان مبارک سے ادا ہوئے تھے، سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 10,000 احادیث تو ایسی ہیں جن کے بارے میں یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ زندگی کا ہر پہلو آپ کا کتابوں میں محفوظ ہے۔ تو ہمیں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا وہ پہلو۔ ہر آدمی ہر فن کا بہت ماہر نہیں ہو سکتا، لیکن فن کی بنیادی چیزیں جان سکتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جاننا تو زندگی میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ان پہلوؤں کو جو معاملات کے پہلو ہیں، جو عملی پہلو ہیں، ان کو ہم جانیں، اور پھر ایک ایک پہلو کو ہم سامنے لیں کہ ہمیں اگر چھوٹوں سے ملنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ملتے تھے ہم ویسے ملنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں کسی بڑے سے ملنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ملا کرتے تھے ہم ویسے ملنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہمیں کسی کی بات ماننی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں گے، اور اگر ہمیں کسی کی بات کا انکار کرنا ہے تو اس میں بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں گے۔ تو سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، اور مطالعے کے لیے بہتر ہے، میں آپ میں چند باتیں اگر آپ یاد دیں تو ایک سیرت طیبہ کی چھوٹی سی کتاب ہے جو بچوں کے لیے لکھی گئی ہے، اور دارالمصنفین کے ایک مشہور عالم تھے، انہوں نے وہ لکھی تھی۔ یعنی سیرت کی کوئی ایسی کتاب چھوٹی 100، 150، 200 صفحے کے اندر کی کوئی کتاب لے لیں، جیسے سیرت ختم رسول ہے، سیرت النبی ہے، اور 100، 150 صفحے کی، اور اس کتاب کو ایک بار یا 2 بار پڑھ لیں، اور میجر جو واقعات ہیں ان کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ بنیادی جو مشہور واقعات ہیں وہ کیا ہیں۔ اس کے بعد کوئی ایک کتاب ایسی پڑھیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بیان کیا گیا ہو، طریقہ بیان کیا گیا ہو۔ ایسی بہت سی کتابیں ہیں، کسی قریبی عالم سے جو بھی پڑھنا چاہے وہ اپنے آس پاس کے کسی عالم سے پوچھ لے کس کتاب کا مطالعہ کرے، وہ کتاب مل جائے گی، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے، یعنی قرآن تو ہے ہی، قرآن تو پڑھنا ہی ہے، قرآن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عمل کی شکل میں نظر آتا ہے۔ تو قرآن گویا ایک کتاب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک عملی نمونہ ہے۔ تو قرآن پڑھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسے عمل میں کر کے دکھایا تھا اسوے کی کتاب پڑھیں، اور ان کو اپنی زندگی میں ہم ڈالنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ رویہ رہے گا، یہ طریقہ رہے گا، اور شعوری طور پر اس کی کوشش کریں گے، تو اس میں 2 باتیں یقینی طور پر مطلب 2 باتیں ایسی ہیں جن کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ ایک یہ کہ یہ دنیا بہتر گزرے گی، اور دوسری یہ کہ آدمی کی آخرت کی زندگی کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ بہت شکریہ تجاروی صاحب۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین آپ کے جو سوالات ہیں اس کے جوابات بھی آپ سن رہے ہوں گے، اور آپ کو جو ہے پسند آ رہے ہوں گے۔ ناظرین یہاں پر وقت ہو گیا ایک بریک کا، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو ہمارے ٹول فری نمبر بتا دوں، وہ ہے 1800345026۔ اس کے علاوہ دوسرا ٹول فری نمبر ہے 180042540809۔ ساتھ ہی ہمارا STD نمبر بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں 08415305010۔ ساتھ ہی اس کے علاوہ آپ ہمیں SMS کرنا چاہیں تو SMS کرنے کے لیے ٹائپ کیجیے JMN، آپ کا پیغام، آپ کا نام، آپ کے شہر کا نام، اور اسے بھیج دیجیے 56263579 پر۔ ناظرین اب وقت ہو چلا ہے بریک کا، آپ کہیں جائیے گا نہیں، انشاءاللہ بہت جلد لوٹیں گے۔ ہر صبح ETV اردو کی خوشبو سے مہکے آپ کا گھر آنگن، مانگنے والے مانگ خدا سے، روحانی کیفیت سے سرشار قوالیوں کا حسین گلدستہ، پروگرام محفل سما، روزانہ صبح 4:30 بجے۔ قرآن ہمیں ایک بہت بڑی چیز دیتا ہے، وہ ایک کرش، حوصلہ۔ پر امید زندگی کا سفر، پروگرام رہنمائے زندگی، ہر پیر تا جمعرات صبح 5 بجے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ
तिलावत कुरान मा तर्जुमा प्रोग्राम फरमान इलाही हर जुमा ता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर प्रोग्राम नमाज फजर रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू बहारे सुबह। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मोमिन मर्द अपनी मोमिन बीवी से नफरत न करे। अगर उसकी एक सिफत शौहर को पसंद न हो तो दूसरी सिफत इसके पसंद के मुताबिक होगी। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है, जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद मैं रियाज मलिक आप तमाम नाजरीन का फिर से खैर मकदम करता हूँ हमारी खास पेशकश जश्न मिलादुन नबी में। और नाजरीन हमारा आज का एक प्रोग्राम पेश किया जा रहा है दिल्ली स्टूडियो से। तो मुश्ताक साहब आइए प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए कुछ सवालात हमारे पास यहाँ आए हैं। आयशा खातून है कलकत्ता से, सीरत की बात चल रही है हुजूर की। तो उनका कहना है कि उनके वालिद साहब को बिला वजह उनके पड़ोसी और कुछ रिश्तेदार मुख्तलिफ तरह से सता रहे हैं। तो जानना चाहते हैं कि सीरत की रोशनी में ऐसे हालात में उनके फैमिली को क्या करना चाहिए। बड़ा ये अहम समाजी मसला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से जब हम मुख्तलिफ चीज़ों के सिलसिले में रहनुमाई लेते हैं तो एक बात तो हमेशा ये याद रखनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा एक पूरा एक मीनारा नूर है, एक जामे शख्सियत है। ऐसा नहीं है कि आप सबको छोड़ दें और किसी एक पत्ते को ले लें, किसी एक रुख को ले लें, किसी एक पहलू को ले लें, बल्कि पूरे तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इत्तिबा करेंगे तो इंशाअल्लाह उसके पूरे समरात जाहिर होंगे। मुखालफतों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हमेशा एराज का और बर्दाश्त का रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी ने तुम्हारे साथ एहसान किया और तुमने उसके साथ एहसान कर दिया उसके बदले में तो क्या कमाल किया। कोई अगर तुम्हारे साथ ज्यादती करे और फिर तुम एहसान करो, इसकी अपने नफ्सों को आदत डालो। तो ये एक पर्टिकुलर मसला है, एक बिल्कुल खास मसला है कि एक मखसूस आदमी को उसके कुछ भाई वगैरह तकलीफ पहुंचा रहे हैं। तो देखिए एक तो उन चीजों को दूर करने की कोशिश करें जो इख्तिलाफ का सबब बनती है। कुछ ना कुछ ऐसा एक तरफा नहीं होता, कुछ ना कुछ होता है दोनों तरफ। वो उन वजूहात को दूर करने की कोशिश करें। पहला काम तो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरे तौर पर इत्तिबा करने की कोशिश करें, दीन पर पूरे तौर पर चलने की कोशिश करें और उसकी तलकीन भी करें दूसरों को। और तो वो जो बुनियादी वजूहात हैं इख्तिलाफ की उनसे एराज करने की कोशिश करें। और अगर फिर भी होती है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका तो ये था बर्दाश्त और एराज का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एराज करते रहते थे, आपके बदतरीन दुश्मन भी आपके दोस्त हो गए। कुरान पाक में एक जगह है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने इन लोगों को आपके गिर्द जमा कर दिया। अगर आप जमीन में जो कुछ है वो सब खर्च कर डालते मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम, तब भी इनके दिलों को आप एक साथ नहीं जोड़ सकते थे। इंसानों का ये मामला है कि आप माल दौलत से अगर किसी का दिल जोड़ना चाहते हो तो नहीं जोड़ सकते, चाहे सारी जमीन की दौलत आप खर्च कर दें।
اس کے لیے قربانی اور مطلب آخرت کی جواب دہی کا خوف، آخرت کی جواب، قیامت میں سب کے سامنے جواب دینے کا خوف، یہی ایک ذریعہ ہے جو انسانوں میں آپس میں الفت و محبت بھی پیدا کر سکتا ہے، اور جس کے ذریعے انشاءاللہ جو سماجی مسائل ہیں وہ بھی اللہ نے چاہا تو کم ہوں گے انشاءاللہ۔ جی عائشہ جی، مجھے امید ہے کہ آپ کو ان کا جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اپنے معاملات کو اچھا کرنے کے لیے آپ بھی تھوڑا اپنا ذہن چلائیے، انشاءاللہ نماز پڑھیے، آپ کو جو ہے آسانی ہوگی۔ آزاد صاحب ہیں فرید آباد سے، وہ کہتے ہیں کہ حضور کو نبوت کب ملی، ساتھ ہی حضور کی شخصیت کے بارے میں کچھ روشنی ڈالی۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے بیچ میں تھے۔ تو اور انبیاء جو ہیں یہ اللہ کے بہت مخصوص بندے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کے علم میں تو پہلے سے مقرر ہوتا ہے کہ یہ نبی ہے، لیکن چونکہ دنیا ایک دارالاسباب ہے، اس میں ایک خاص طرح کا نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اور یہ نظام بھی انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک رحمت کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک جو چھوٹا سا وقت ملا ہے اس کو، اس میں وہ عمل کر کے اپنے آپ کو بہتر کرے، ورنہ تو اللہ اس پر قادر ہے۔ اللہ نے دو فرشتے ہر آدمی کے ساتھ بٹھا رکھے ہیں، اللہ اس پر قادر ہے کہ دکھا دے آپ کو فرشتے بیٹھے ہوئے، لیکن اگر آپ کو فرشتے نظر آ جائیں گے تو پھر عمل کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر دیکھتے ہیں تو دیکھیے 571 ہجری عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ وہ سال ہے جس میں عام الفیل کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، ابرہا کا ایک آدمی ہاتھیوں کی فوج لے کے آیا تھا بیت اللہ کو شہید کرنے کے لیے، اور اس کے سارے وہ مارے گئے تھے۔ اس کے بعد 40 سال کی عمر میں یعنی 610 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تقریباً 9 مہینے 10 مہینے ایام فترت کا ٹائم ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مطلب وہی کا اگلی وہی کا انتظار تھا، اور یہ اس کو کہتے ہیں وہی رک گئی تھی تقریباً 1 سال کے لیے۔ اس کے بعد تقریباً 2.5 سال کا وہ وقفہ ہے جس کو ہم خفیہ دعوت کا زمانہ کہتے ہیں، یا انفرادی دعوت کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس جا کے دعوت دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ نے علیہ اعلان اپنے خاندان کی 40 آدمی تھے آپ کے خاندان میں، ان کی دعوت کی، ان کو دعوت دی۔ پھر اس کے بعد شعب ابی طالب ہجرت حبشہ کا واقعہ پیش آیا، پھر شعب ابی طالب کا واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا۔ وہی سال جو ہے عام الحزن بھی کہلاتا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بڑے سپورٹر ان کی وفات ہو گئی تھی، حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ نے 53 سال کی عمر میں ہجرت فرمائی مدینہ طیبہ کے لیے۔ ہجرت سے 3 سال پہلے مدینہ میں اسلام پہنچ گیا تھا، اور ہجرت سے 1 سال پہلے مدینہ میں اکثریت مسلمانوں کی ہو گئی تھی، اور عرب کے لوگ یہ جانتے تھے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے جائیں گے۔ آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہیں تو آپ اپنے گھر سے نکلے، 10 آدمی اس انتظار میں تھے کہ جیسے ہی محمد نکلیں گے ہم ان کو مار ڈالیں گے۔ وہ 10 کے 10 کھڑے دیکھتے رہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کب نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھتے ہوئے اور ان کی آنکھوں میں دھول پڑ گئی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کا طریقہ اختیار کیا۔ آپ وہاں سے نکلے، حضرت ابوبکر کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ دیکھیے مدینہ جو ہے وہ مدینہ طیبہ مکہ سے شمال کی طرف ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوب کی طرف سفر کیا، اور جو کھوجی تھے راستہ پتہ لگانے والے وہ کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنوب کی طرف گئے ہیں، لیکن مکہ کے لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں شمال کی طرف ہے مدینہ، وہاں جائیں گے وہ۔ تو اس طرح سے آپ نے اسباب کے دائرے میں کیا سنا، پھر آپ مدینہ تشریف لائے اور 10 سال آپ مدینہ میں رہے۔ اس میں جنگ بدر، احد اور خندق اور صلح حدیبیہ اور فتح مکہ اور غزوہ تبوک اور غزوہ حنین وغیرہ مشہور واقعات ہیں، اور 11 کو آپ کا وفات ہو گئی۔ جی بہت شکریہ تجاروی صاحب۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ تجاروی صاحب کے ذریعے جو جوابات آپ تک پہنچے آپ ان سے پوری طرح سہمت ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں حضور کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخرت کے دن ظاہر سی بات ہے نبی نے ہماری آخرت کے لیے جو ہے ہم سے اللہ تعالیٰ سے ہماری اپنی امت کو جو ہے معاف کرا دیا تھا۔ تو ناظرین، یہ ہمارا